بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہونے کا حکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھ اور ذبح کے وقت اپنی قربانی کے پاس موجود رہ، کیونکہ پہلا قطرہ جو قربانی کا زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا کہ قیامت کے دن اس قربانی کے جانور کا خون، اس کا گوشت لایا جائے گا اور تیرے میزان عملی میں 70 حصے بڑھا کر رکھ دیا جائے گا۔ ان سب کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی، یعنی قربانی کا خون، اس کے بدلے بھی نیکیاں ملیں گی، قربانی کا گوشت، اس کے بدلے بھی نیکیاں ملیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب جو آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کا خون اور گوشت میزان عمل میں رکھا جائے گا اور 70 حصے بڑھا کر اس کا ثواب دیا جائے گا، تو یہ ثواب مذکور کیا خاص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یا امت بھی اس ثواب کے اندر شامل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آل محمد کے لیے ایک طرح سے یہ خاص بھی ہے اور عمومی طور پر یہ سارے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یعنی جو بھی امتی ثواب کی نیت سے قربانی کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پاک اس کو یہ مذکورہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اہل بیت کے لیے خاص بھی ہے، اہل بیت کے اعمال کا جو اجر ہے اللہ پاک اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں، پھر اہل بیت کے صدقے اللہ تعالیٰ اس اجر کو اس امت کے ایمان والوں کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تو قربانی کا جانور کتنا اس کا اجر و ثواب ہے کہ اس کے خون کو بھی میزان عمل میں رکھا جائے گا، اس کے گوشت کو بھی میزان عمل میں رکھا جائے گا۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے کھروں کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ اس کے کھر بھی لائے جائیں گے اور ان کو بھی میزان عمل میں رکھ کر تولا جائے گا، اور اس کے برابر اللہ پاک قربانی کرنے والے کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے قربانی خالص اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث میں فرمایا، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو کر اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو، تو وہ قربانی اس شخص کے لیے قیامت کے دن دوزخ سے آڑ ہو جائے گی، یعنی اللہ پاک اس قربانی کے ذریعے سے اس قربانی کرنے والے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے۔ پچھلی روایت گزر چکی ہے جو ہم نے کل پڑھی ہے کہ اجر و ثواب اس طرح بھی بیان فرمایا کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک جو قربانی کر رہے ہیں ان کے قربانیوں کو قبول فرمائے، جن کی استطاعت نہیں اللہ انہیں استطاعت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق اللہ۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔